جنگ خیبر تھی۔ 6 ہجری کے آخری دنوں کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے۔ یہود خیبر اپنے قلعوں میں محصور تھے۔ ایک دن محاصرے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں کی بہت سی بکریاں ایک قلعے کے اندر جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، آج کون مجھے ان بکریوں کا گوشت کھلائے گا؟ چھوٹے سے قد کے ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کام میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ تیر کی طرح بکریوں کی طرف لپکے اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دشمن کی طرف سے کوئی بھی تیر یا پتھر ان کی جان لے سکتا ہے، 2 بکریوں کو پکڑ کر لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحابہ نے فوراً ان بکریوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت پکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد خوش ہوئے اور انہیں دعائیں خیر دی۔ یہ صاحب رسول جنہوں نے سرور کونین کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کے یہ کارنامہ انجام دیا، حضرت ابو یسر کعب بن عمر انصاری۔ سیدنا ابو یسر کعب بن عمر کا شمار نہایت ہی عظیم مرتبت صحابہ میں ہوتا تھا اور انصار کے سابقون اولون میں سے تھے۔ ان کا شجرہ نسب کعب بن عمر بن عباد بن عمر بن سودا بن غنم بن کعب بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سارہ بن یزید بن جشم بن خزرج تھا۔ والدہ کا نام نصیبہ بنت ازہر تھا اور وہ بھی بنو سلمہ سے ہی تھی۔ حضرت کعب کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 12 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اہل مدینہ کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو سب سے پہلے جنہوں نے ان کی دعوت اسلام پہ لبیک کہا ان میں حضرت کعب بن عمر بھی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ اگلے سال وہ مدینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے اور لیلۃ العقبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے فیضیاب ہوئے۔ یہی وہ صاحب تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی دعوت دی اور اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا اعلان کیا، اور اس عہد کو وہ اپنی زندگی کے آخری دم تک نبھاتے رہے۔ مکہ سے واپس آ کے انہوں نے گھر گھر جا کے اسلام کی تبلیغ کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 ماہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو باقاعدہ اسلام کے مدنی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ رمضان 2 ہجری میں بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا تو حضرت کعب بن عمر اس میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے اور قریش مکہ کے علم بردار عزیز بن عمیر سے علم چھین لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے مشرکین کے ایک رئیس منبع بن حجاج کو بھی موت کے گھاٹ اتارا اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن ابو مطلب کو اسیر کر لیا، یعنی کہ قید کر لیا، اور وہ بھی قریش مکہ کے ساتھ بعد نخواستہ ہی آئے تھے۔ جب وہ حضرت عباس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ اس چھوٹے سے قد کے آدمی نے عباس جیسے ڈیل ڈول والے شخص کو کیسے گرفتار کر لیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، عباس کو قید کرنے میں کسی فرشتے نے ابو یسر کی مدد کی ہوگی۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت کعب نے دوسرے تمام غزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ ہر مارکے میں آپ سب سے آگے رہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی تفصیل تو آپ کو میں سب سے پہلے سنا چکی ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی عسکری سرگرمیوں کا سراغ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں ملتا۔ انہوں نے جنگ صفین اور دوسری لڑائیوں میں حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی تلوار کے خوب جوہر دکھائے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ احمد بن حنبل میں ہے کہ بڑھاپے میں خیبر والا واقعہ بیان کر کے رویا کرتے تھے اور لوگوں سے فرماتے تھے کہ مدینہ میں اب میں ہی باقی رہ گیا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان صحبت اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے میری زندگی کا چراغ بجھ جائے، مجھ سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔
حضرت ابو کعب بن عمر کی عمر جب 70 سال سے کچھ اوپر ہوئی تو پیغام اجل آپ پہنچا اور وہ اپنے خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اصحاب بدر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے اور اپنے پیچھے عمار نامی ایک لڑکا چھوڑا۔ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، تاہم ان سے مروی چند احادیث کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم میں مشہور تابعی حضرت عبادہ بن ولید سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب بن عمر نے مجھ سے 2 حدیثیں اس طرح بیان کی کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ ان آنکھوں نے یہ واقعہ دیکھا، اور پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا۔ حضرت کعب بن عمر کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر نقش چراغ ہدایت تھا، اور وہ اسی کی روشنی میں زندگی کے آخری قدم تک چلتے رہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے ایک مرتبہ عبادہ بن ولید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ان کے غلام کے پاس کتابوں کا ایک پورا پلندہ ہے، اس نے بھی ہو بہو حضرت کعب جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ لباس 2 مختلف قسم کے کپڑوں پر مشتمل تھا۔ عبادہ نے عرض کیا کہ اگر آپ دونوں ایک ایک کپڑا ایک دوسرے سے بدل لیتے تو ہم رنگ ہو کر پورا حلیہ یعنی پورا جوڑا بن جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ یعنی اس طریقے سے دونوں کے کپڑے ہم رنگ تو ہو جاتے لیکن ان سے کپڑوں میں اختلاف ہو جاتا، اور یہ بات حضرت کعب کو گوارا نہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ تنگ دست ہو گئے اور ایک دوسرے صحابی حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بن ربیعہ سے کچھ قرض لیا۔ وہ تقاضے کو آئے تو ان کے پاس ابھی قرض ادا کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ندامت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت سمرہ واپس جانے لگے تو حضرت کعب سے سامنا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ قرض کا مطالبہ کریں، حضرت کعب نے فرمایا سمرہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں لے لے گا؟ انہوں نے فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ اس کے بعد آپ بغیر تقاضے کے واپس چلے گئے۔ ایک شخص پر حضرت ابو یسر کا قرض آتا تھا۔ وہ تقاضے کے لیے ان کے گھر گئے تو اس نے لونڈی سے کہا کہہ دو گھر میں نہیں ہوں۔ حضرت ابو یسر نے اس کی آواز سن لی اور پکار کے کہا باہر نکلو، میں نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ وہ باہر آیا تو پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا تنگ دستی سے مجبور ہو کر۔ فرمایا جاؤ میں قرض معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ صحیح مسلم میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ بنو حرم کا ایک شخص ابو یسر کا مقروض تھا۔ وہ قرض وصول کرنے اس کے مکان پر گئے، معلوم ہوا صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے۔ اسی انسان میں اس کا چھوٹا لڑکا باہر آیا، اس سے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے صاف گوئی سے کہا ماں کی چرپائی کے نیچے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو یسر نے آواز دی باہر آ جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہ باہر آئے اور اپنی تنگ دستی کا حال سنایا۔ حضرت ابو یسر نے اسی وقت قرض کا رسید نامہ منگا کر تمام الفاظ مٹا دی اور فرمایا اگر استطاعت ہو تو ادا کر دینا ورنہ میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام صحابہ کرام پر اپنی ڈھیر و رحمتیں فرمائے، آمین۔